So right now we are discussing the third unit, that is interpersonal behavior skills. And last time we focused upon communication skills, and then we talked about the communication process. We also discussed body language, I mean non-verbal communication as well as verbal communication, because as you are already aware that it is actually the communication skill which is one of the most important interpersonal skills. But besides that, there are other interpersonal skills as well. So we will discuss about other interpersonal skills today. As I can talk about teamwork. Have you any idea about teamwork? Teamwork किसे कहते हैं? सर ग्रुप में काम करने वालों को हाँ, टीम बिल्कुल, वर्क कहते हैं। बिल्कुल, very good. Because actually, there are some people who have the ability to work in a team. Because when you are working in a team, there are some things that should be in you so that you can be a good team member. As I will talk about cooperation, because when you are working in a team, you have to cooperate with each other. کیازکہِ اگر ٹیٖمَس منٛز ٲسِو تُہۍ اِکوَٹ گرُپَس منٛز کٲم کران کوپریشن آسہِ نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ چھَنہٕ ٹیٖم ؤرٕک پاسِبٕل کینٛہہ. So that means for effective team outputs, you must have the ability to cooperate with each other. There are some people who lack this ability and they are not able to work effectively in a team. تو دوسرا چیز ہوتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں ٹیم سپرٹ. کیونکہ جب ایک ٹیم میں کام کرتے ہیں اکٹھے تو اس سے کافی اچیومنٹس ہو سکتی ہیں جو شاید انڈیویجولی کام کرنے سے پاسبل نہیں ہے. تو اسے کہتے ہیں ایک جو اس میں وہ آؤٹ پٹ میں جو اضافہ کرتا ہے وہ ایک ٹیم سپرٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ ٹیم میں کام کرنے سے ایک انتھوزیزم کریٹ ہوتا ہے, ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, تو اس سے آؤٹ پٹ زیادہ ہوتا ہے. سو ان ادر ورڈس وی کین سے دیٹ team spirit or working in a team that gives synergy to what we are doing. چھِنا وَنان کٲشِر پٲٹھۍ اکھ تہٕ اکھ گٔے کاہ, isn't it? In arithmetic, mathematically 1 plus 1 is 2. But when we talk about a sort of team spirit, جب اکٹھے یہ دو لوگ کام کرتے ہیں تو ان کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ انڈیویجول آؤٹ پٹ سے زیادہ ہے. سپوز اگر یہ دو لوگ الگ الگ کام کریں گے تو جو ان کا انڈیویجول آؤٹ پٹ ہے اس کو ہم اگر دیکھیں گے وہ کم ہوگا ایز کمپیئر ٹو اگر یہ دو لوگ اکٹھے کام کریں گے. سو دیٹ از دا benefit of working in a team. اگر أسۍ اکھ معموٗلی ایگزامپل نِمو, سپوز وی انگیج سم لیبٲرٕس, أسۍ چھِ زٕ موٚزوٗر کران ہایر, اَسہِ چھِ سپوز نیٚبرٕ کَنۍ سیرِ گٲڑۍ ژانٕنۍ وۄنۍ کوچَس اندر مکانَس منٛز, تہٕ اکھ طریٖقہٕ چھُ أسۍ رَٹوکھ زٕ نفر تہٕ یِم تُلن یہِ پھٔٹِس منٛز پکناون یِم اندر. بیٛاکھ چھُ کہِ یِم زٕ نفر کرن یوٗز جمبیل, اکھ کر اکہِ سایڈٕ تھپھ بیٛاکھ کر بیٚیہِ سایڈٕ تھپھ. تو آپ دیکھو اگر یہ دو لوگ اکٹھے جمبیلی میں یہ اس کو اٹھائیں گے اٹ ول ٹیک لیس ٹائم کمپیئر ٹو اگر یہ دو لوگ الگ الگ اس کو اٹھائیں گے, اور ان کو تھکاوٹ بھی کم محسوس ہوگی. کیونکہ اکٹھے کام کرنے سے جو ایک ٹیم سپرٹ اس میں کریٹ ہوتا ہے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ایک آرگنائزیشن کے لیے بھی. سو دیٹ از وائی among the interpersonal skills there are the requirement of some skills which are like the skill of working in a team.
Got it? تو اسی طریقے سے ہم بات کریں گے ایک اسکل ہے جسے کہتے ہیں پرابلم سالونگ. آپ دیکھیے دیر آر سم پیپل who have got this problem solving approach. کہیں آپ کبھی دیکھتے ہیں اپنے فرینڈس میں بھی یا کبھی اپنے فیملی میں کوئی ممبر ہے یُس زن کُنہِ جایہِ چھُ کانٛہہ مسلہٕ آسان تہٕ سُہ چھُ سۄ پرابلم سالو کران. سپوز کبھی کیا ہوتا ہے کچھ دو فیملی ممبرس یا دو فرینڈس کے بیچ میں آپس میں تھوڑا سا کنفلکٹ ہے ایون مس انڈرسٹینڈنگ گمت تو کی کنفلکٹ گومت کریٹ تو یہ تیسرا شخص جو ہے یہ ان دو میں آپس میں صلاح کراتا ہے ان کی پرابلم کو سالو کرتا ہے. تو یا کسی کو اور کچھ پرابلم ہوتی ہے تو اس کو سلوشن دیتا ہے تو اسے کہتے ہیں پرابلم سالونگ اسکل. تو یہ اسکل جو ہے یہ بھی کنسیڈر کی جاتی ہے ایز انٹرپرسنل اسکل. سو دیٹ از وین یو ہیو دا ایبلٹی ٹو سالو any problem which arises during the daily affairs. کیونکہ کبھی پرابلم کچھ بھی ہو سکتی ہے چھوٹی سی مائنر سی بڑی سی کچھ. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جن میں ایک ایسا اپروچ ہوتا ہے کہ وہ اس پرابلم کا سولوشن دیکھتے ہیں اینڈ دے سالو اٹ. سو دیٹ از اے اسکل دیٹ از کالڈ پرابلم سالونگ اسکل. سو دیٹ از آلسو کنسیڈرڈ ٹو بی انٹرپرسنل اسکل. تو یہ اسکل بھی جو ہے یہ بھی کافی ایک اچھی لائف اسکل کنسیڈر کی جاتی ہے جس سے ہم کافی بینیفٹس حاصل کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں. تو اسی طریقے سے ایک اسکل ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں انیشیٹو ٹیکنگ اسکل. کبھی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یا دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی چیز میں انیشیٹو لیتے ہیں. دیر آر سم پیپل ہو ٹیک انیشیٹو ان اینی ایکٹیویٹی. سپوز کوئی کام ہے اور کچھ لوگ ہیں جو اس میں انیشیٹو لیتے ہیں. کُنہِ جایہِ چھُ آسان کینٛہہ کَرُن تہٕ کٕہٕنۍ چھُنہٕ پَکان برٛونٛہہ مگر پَتہٕ چھُ اکھ نفرا آسان سُہ چھُ دَپان ہسا ییٚتٮ۪تھ ہسا سُہ چھُ وۄتھان سُہ کٲم کرنہٕ خٲطرٕ. پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ چھُ وۄتھان پَتہٕ چھِ بیٚیہِ نفر تہِ نیران تٔمِس سپورٹ کرِ سۄ کٲم کرنہٕ خٲطرٕ. مگر یُس زن گۄڈٕنیتھ ووٚتھ نا تَتھ چھِ وَنان اِنِشیٹِو نیُن. تو دیر آر سم پیپل ہو have this skill, who have got this skill, and this is called initiative taking skill. They take the initiative. ایون اگر میں آپ کو ایسے پوچھوں گا سپوز آپ کلاس میں ہیں تو میں ایک کوشچن پوچھوں گا تو کوئی بچہ ہوتا ہے جو پہلے اس کا جواب دیتا ہے. یا سپوز میں آپ کو بولوں گا بہت سارے بچے ہیں کلاس میں بولوں گا کل کون دے گا پریزنٹیشن میں بھی کوئی نہیں اٹھے گا والنٹیئر کرنے کے لیے سر میں دوں گا. لیکن کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے بولتا ہے سر اوکے میں دوں گا کل پریزنٹیشن. تو اس کے بعد دوسرا بھی بولتا ہے سر اوکے میں بھی دوں گا. تو یہ جو پہلے نے بولا اسے کہتے ہیں انیشیٹو ٹیکنگ اسکل. تو اسی طریقے سے آرگنائزیشنس میں بھی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو انیشیٹو ٹیکنگ اسکل رکھتے ہیں they are very much appreciated because they are the people who become role model for other people as well because they start doing anything and then others also do that task. So that is called initiative taking skill. تو یہ بھی ایک اچھی انٹرپرسنل اسکل کنسیڈر کی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ہم بات کرتے ہیں سٹرس ٹالرنس اسکل. جیسے انشاءاللہ ایک ٹاپک ہے بہت اچھا آپ کے اس میں اسٹریس مینجمنٹ اس میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ چاہے وہ گھر ہو چاہے آرگنائزیشن ہو چاہے باقی کوئی فیلڈ آف لائف ہے تو کچھ نہ کچھ سٹریس تو رہتا ہے. مطلب دیر used to be some sort of stress, but there are some people who have tolerance for that stress, but there are some people who don't have tolerance or who have
Some people there have more tolerance for citrus, some people have no tolerance for citrus, some people have moderate tolerance for citrus, some have less Yes, sir. tolerance for citrus. और जिनको बिल्कुल टॉलरेंस नहीं होती है सिट्रस को टॉलरेट करने की, they are the people who suffer from various mental disorders. They are the people who get into depression, anxiety. They are the people who have various mental ailments or then other physiological disorders resulting due to citrus. तो ऐसे लोग जो हैं दे आर नॉट एबल टू प्रोडक्टिवली वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशंस, उनके काम पर भी असर पड़ता है, दे आर नॉट एबल टू वर्क वेल। तो इसलिए सिट्रस टॉलरेंस भी एक स्किल है कि अगर कोई सिट्रस हो भी लेकिन उसको आप में ऐसी क्षमता होनी चाहिए, यू शुड हैव द कैपेबिलिटी टू टॉलरेट दैट सिट्रस सो दैट इट विल नॉट affect you physically, mentally, or in any other way. So that is called citrus tolerance skill. So that is also important as far as your day-to-day work is concerned, because if you lack the tolerance for citrus, then definitely it will take a toll on your health as well as on your professional life, because you won't be able to perform your role in a better way if you have no tolerance for citrus. You got it? तो इसी तरीके से एक स्किल है इंटरपर्सनल स्किल जिसे कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग, or in other words we call that out of box thinking. So there are some people who think out of box. उसका मतलब है कि सपोज कोई सिचुएशन है तो वहाँ पे कुछ चाहे कोई डिफ़िकल्टी है कुछ है, लेकिन उस डिफ़िकल्टी से बाहर निकलने के लिए कोई जो पर्टिकुलर तरीका होता है मे बी वो उधर काम नहीं करता है वो तरीका। तो कुछ लोग होते हैं जिनको उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए कुछ नया कुछ आइडिया आता है उनमें, दे थिंक Yes, अबाउट समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, by virtue of which they can do that. So that is called creative thinking approach. तो क्रिएटिव थिंकिंग में ये होता है कि आप कुछ ऐसा सोचते हैं जिससे ये चीज़ जो है बहुत अच्छी तरह से ये होता है कोई काम जो अदरवाइज शायद नहीं होता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, क्रिएटिव थिंकिंग की एग्जांपल। एक बार क्या हुआ कि गाड़ी की रही थी लाइट सपोज ऑन, तो yes, जब sir. पार्क की थी गाड़ी तो उसकी लाइट ऑन रही थी। तो नॉर्मली जब गाड़ी की लाइट ऑन रहेगी तो बैटरी ड्रेन हो जाएगी, जब पूरे दिन या बहुत टाइम ऑफ जी रहेगी सर. ऑन रहेगी लाइट, बैटरी क्या हो जाएगी, ड्रेन, इजंट इट? तो Yes, sir. अब जब बैटरी ड्रेन हो जाएगी तो अब कैसे गाड़ी स्टार्ट होगी? कॉमन सेंस क्या कहेगी? जी सर. सपोज अब जब गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो गई पूरी, अब कैसे गाड़ी को स्टार्ट करेंगे? नॉर्मली गाड़ी को फिर स्टार्ट करेंगे धक्का देने से, क्योंकि धक्का देंगे ताकि स्टार्ट हो जाए, तो फिर बैटरी खुद ही चार्ज होती है जब गाड़ी, Yes, sir. Yes, sir. isn't it? लेकिन अब Yes, sir. धक्का देने के लिए काफी लोग भी चाहिए, क्योंकि एक आदमी तो नहीं जी दे सर. सकता है, isn't it? अगर बैटरी पूरी डेड है और स्लो भी वहां पे नहीं है जहाँ पे गाड़ी खुद उतरे, तो उस सूरत में यू रिक्वायर मोर पीपल फॉर दैट, isn't it? तो वहाँ पे तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ये है कि सपोज कोई दूसरा आएगा तो उसकी गाड़ी होगी और उस गाड़ी से इस गाड़ी को थोड़ा रस्सी लगाएंगे तो वो जो धक्का इंसान को देना था वो उस गाड़ी से थोड़ा लगेगा उसको और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब दिस इज सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, that
how can a person think about something in order to find a solution to the problem, to use a different approach. तो इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग. तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, कभी सपोज कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग से काफ़ी बेनिफिट मिलता है, और क्रिएटिव थिंकिंग से काफ़ी जो है उसमें जो लोग उसमें इन्वॉल्वड हैं उनको भी बेनिफिट होता है, एंड दे आर एबल टू डू देयर वर्क इन अ बेटर वे. So then we can talk about another interpersonal skill, that is time management. तो नॉर्मली उस पर भी आपको एक यूनिट है, उसमें डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा. टाइम मैनेजमेंट है कि कैसे आप टाइम को बेटर तरीके से मैनेज करें, क्योंकि देर आर सर्टन वी कैन से लिमिटेड टाइम अवेलेबल विद एवरीवन, and the person who can make better use of that time can excel more compared to others who don't make effective use of their time. So that is possible when you have the ability to manage time in a better way. जैसे आजकल आप देखते हैं मल्टीटास्किंग अप्रोच है, you can do uh, two or more than two tasks simultaneously without affecting each other. That is multitasking, or smart means of doing work hai, where you can use some sort of smart way to do anything. So that way you can manage your time. Suppose कोई कैलकुलेशन करनी है, एक है तरीका मैन्युअली करने से, हम कैलकुलेट करेंगे बहुत बड़े नंबर्स को, मैन्युअली करने से या एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में मैन्युअली थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा कंपेयर टू अगर हम उसी चीज़ के लिए कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, isn't it? So that is how, by making use of calculator, you can manage the time, you can save some time. तो इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट के लिए आजकल बहुत सारे मीन्स हैं जो स्मार्टली हम काम करते हैं. जैसे आजकल आप देखते हैं इस वक्त रिमोट वर्किंग पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि जब ये कोविड-19 का सिलसिला स्टार्ट हुआ तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया. तो जो काम पहले वो दफ्तरों में जाके करते थे वो उन्होंने क्योंकि लॉकडाउन्स हो गई, बाकी सारी चीज़ें हो गई, तो उन्होंने वही काम घर से करना शुरू किया. तो ग्रेजुअली जब आहिस्ता आहिस्ता से अनलॉकिंग भी स्टार्ट हुई, लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशंस को लगा कि हमने तो इससे ज़्यादा बेनिफिट हासिल किया, क्योंकि उनको लगा कि इससे हमारा टाइम मैनेज हुआ बेटर वे, क्योंकि जो टाइम कम्यूटेशन में स्पेंड होता था इन अ वे वेस्ट होता था. सपोज जो एम्प्लॉयज़ को ऑफिस तक पहुंचने के लिए टाइम लगता था, दैट इज़ कॉल्ड टाइम टू कम्यूट. तो वो टाइम सेव हो गया उनको, क्योंकि अब वो उनको ऑफिस जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो वही काम घर में करते हैं, क्योंकि ऑफिस में भी उनको कंप्यूटर पे बैठना था और वही काम करना था, और घर में भी उनको कंप्यूटर है और वो वही काम घर पे करते हैं. और जो घर से ऑफिस तक उनको ट्रैफिक जैम्स में बाकी में टाइम स्पेंड होता था वो उनको बच गया, और उस टाइम को वो किसी और एक्टिविटी के लिए उनको यूटिलाइज किया गया. So that is actually sort of time management technique which remote working had made. या एक वक्त क्या होता था, सपोज किसी को कोई चिट्ठी भेजनी होती थी, फिर वो मैन्युअली लिखता था कागज पे, फिर उस चिट्ठी को एक पोस्टमैन के हाथ देता था, फिर वो पोस्टमैन लेके जाता था वहाँ पे उसके घर उसके मोहल्ले में, और उसको वो डाक डालता था घर पे. लेकिन जब टेक्नोलॉजी आ गई तो अब वही चिट्ठी कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या मोबाइल पे लिखी जाती है, तो फिर उसको उसके ईमेल आईडी पे डालते हैं और वो उसको आराम से उस पे पढ़ सकता है, और प्रिंट आउट चाहिए उसको तो वहीं पे उसका प्रिंट आउट निकाल सकता है. So that is actually how smart ways of doing things can save our time. So that is we have to see, we have to explore various means by virtue of which we can manage our time, we can conserve our time. So the people who have this capability to think about these things, to explore different possibilities of conserving, of saving time, that is called time management skill.
تو اسی طریقے سے ہم ایک اور اسکل کی بات کریں گے جسے کہتے ہیں کوچبلٹی اور مینٹورشپ. سپوز آرگنائزیشن میں 5 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، لیکن کوئی ایک ہوتا ہے جو اس کے باقی کولیگس ہیں، باقی ممبرس ہیں، جو فیلو ورکرس ہیں، ان کو وہ کوچ کرتا ہے، ان کو وہ گائیڈ کرتا ہے، ان کو وہ ایک قسم کا نا وہ مینٹور ایکٹ کرتا ہے. سپوز ان کو کوئی ڈیفیکلٹی ہے یا ان کو کسی چیز میں پرابلم آتی ہے یا ان کو ایک صحیح ایڈوائس دیتا ہے. تو کسی میں ایسی اسکل ہوتی ہے کہ وہ باقیوں کو بھی اچھی طرح سے گائیڈ کر سکے. کوئی اسٹوڈنٹ ہے کلاس میں، سپوز ایک اسٹوڈنٹ ہے جو باقی اسٹوڈنٹس کو بھی کوئی اسائنمنٹ ہے اور باقی اسٹوڈنٹس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا پراپرلی کہ اس اسائنمنٹ میں کیا کرنا ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ پھر ان کو یہ سمجھاتا ہے کہ اس میں یہ کرنا ہے یا اس میں ایسے کرنا ہے. تو اسے کہتے ہیں کوچبلٹی، جو باقیوں کو کوچ کر سکے، جو باقیوں کو گائیڈ کر سکے، جو باقیوں کو ایز اے مینٹور ایکٹ کر کے ان کو ایک اچھی ڈائریکشن دکھا سکے. تو دیر آر سم پیپل ہو ہیو گاٹ دس ٹائپ آف اسکل، رائٹ. تو اسی طریقے سے ہے ایک اسکل جسے کہتے ہیں سر ریلیشن شپ بلڈنگ اسکل. یہ بھی ایک اچھی انٹرپرسنل اسکل کنسیڈر کی جاتی ہے آج کل، جسے کہتے ہیں ریلیشن شپ بلڈنگ اسکل. کیا کہتے ہیں؟ ریلیشن شپ بلڈنگ اسکل. تو کسے کہتے جی ہیں ریلیشن شپ بلڈنگ؟ جب کسی میں ایسی ایبلٹی ہے کہ وہ ریلیشنز جلدی ڈیولپ کرتا ہے. سپوز فار ایگزامپل آرگنائزیشن میں کوئی کام کرتا ہے اور وہ جو اس کے کسٹمرس ہیں، کلائنٹس ہیں، ان کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن اس کی ڈیولپ ہوتی ہے. ان کے ساتھ اس کا پھر ایک ریپو وہ بلڈ کرتا ہے ان کے ساتھ. تو پھر جب ان کلائنٹس کو، ان کسٹمرس کو کوئی اس قسم کی سروس چاہیے تو وہ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں اپنے فرینڈس میں، اپنے ریلیٹیوز میں، اپنے کولیگس میں کہ فلانی جگہ آپ اس پروڈکٹ کو یا اس سروس کو اویل کر سکتے ہیں، مجھے وہاں اس کا کانٹیکٹ ہے، آپ ان کے ساتھ بات کیجیے. کیونکہ اس آرگنائزیشن کے جو وہ شخص ہیں اس نے ان کے ساتھ اپنے کانٹیکٹس بھی شیئر کیے ہوتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ان دا لانگ ٹرم اس کی آرگنائزیشن میں وہ کام بھی بڑھتا ہے اور اس کا بھی ایک ریپو بلڈ ہوتا ہے. تو دیٹ از ریلیشن شپ بلڈنگ اسکل. So some people are well equipped with this skill, and it also helps those people to succeed, to excel in their careers. So that is why it is also considered to be one of the important interpersonal skills, right? تو اسی طریقے سے enthusiasm, showing enthusiasm بھی ایک interpersonal skill consider کی جاتی ہے. when people have sort of enthusiasm ہوتا ہے نا، کوئی ایک ہوتا ہے کوئی جس کا ایک enthusiasm ہوتا ہے، مطلب ایک خوشی، ایک نا وہ انرجی جیسی ہوتی ہے کام کرنے میں. دوسرا ہوتا ہے جو کافی ڈل، جیسے وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، کافی لیزی، اس کو کوئی enthusiasm نہیں ہوتا. تو enthusiasm جسے ہوتا ہے اس سے وہ enthusiasm spread ہوتا ہے، باقی بھی اچھی طرح سے کام کرتے ہیں اس سے. So that is again a very good interpersonal skill where some people have got good enthusiasm for work and that spreads in the organization. پھر جو باقی لوگ ہیں آرگنائزیشن کے ان کو بھی اس میں کافی اچھا لگتا ہے اور وہ بھی جیسے پھیلتا ہے وہ enthusiasm، اور باقی بھی اس میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اب جب ہم بات کرتے ہیں ان انٹرپرسنل اسکلس کی، تو ان کو امپارٹ بھی کیا جا سکتا ہے. مطلب
جہاں پہ کچھ لوگوں کو ایسی سکلز نہیں ہیں یا کم ہے، تو ان لوگوں میں ایسی سکلز impart means we can provide we can those people can acquire these skills, and there are some sort of means by which we can impart these skills to people. Like ہم بات کرتے ہیں سپوز کریئر گائیڈنس کی اکیڈمک پروگرامس. جیسے ہر کوئی شخص ہوتا ہے، جیسے ہم پرسنالٹیز کی بات کرتے ہیں، دیر آر سم پیپل ہو آر انٹروورٹس، دیر آر سم پیپل ہو آر ایکسٹروورٹس. تو یہ ایک پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں الگ الگ. تو کچھ لوگوں کو جیسے ہم بات کریں گے ان کو وہ زیادہ لمیٹڈ رہتے ہیں اپنی ہی کمپنی میں، اور کچھ ان کو انٹروورٹس کہتے ہیں. ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں جو لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، زیادہ سوشل ہیں. تو یہ الگ الگ پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں. لیکن جب کریئر گائیڈنس کی بات آتی ہے تو دیر آر سم کریئرس وچ سیوٹ ٹو introverts and there are some careers which suit to extroverts. جیسے سافٹ ویئر ڈیولپر ہوتے ہیں کمپیوٹر سائنس میں. تو سافٹ ویئر ڈیولپر کا کام رہتا ہے مینلی وہ ایک جگہ بیٹھتا ہے سسٹم پہ، ایئر کنڈیشنڈ آفس میں بیٹھے گا اور وہ سوچے گا کسی پرٹیکولر سافٹ ویئر کے بارے میں کہ کیسے کسی سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرے. تو جتنا وہ کنسنٹریٹ کرے گا اس پہ اتنا وہ اس سافٹ ویئر کو ڈیولپ کر سکتا ہے. کمپیئر ٹو، تو وہاں پہ انٹروورٹ اچھا کام کر سکتا ہے کیونکہ وہ بور نہیں ہوگا اکیلے میں، وہ کام کر رہا ہے مشین کے ساتھ. یا کمپیئر ٹو ایکسٹروورٹ، ایکسٹروورٹ سین آئی ایک جے بہنس، وہ زیادہ سوشل، وہ گھومنا چاہے گا، وہ ایک دوسرے سے ملنا چاہے گا. تو اس کے لیے کچھ ایسا کریئر ہے، جیسے ہم بات کرتے ہیں ان کریئرس کی جہاں پہ زیادہ سوشل اورینٹیشن. سپوز ہم کریں گے بات ایک کاؤنسلر کی، جو دوسرے کو کاؤنسل کرتے ہیں، جو سیمینارز موٹیویشنل اسپیچ دیتے ہیں، اس میں ایکسٹروورٹس کا کریئر زیادہ بیٹر سوٹ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جب ہم اس کی بات کریں گے تو کریئر گائیڈنس جو ہے وہ ضروری ہونی چاہیے تاکہ ہم دیکھیں گے انٹرپرسنل سکلز کو اور اکارڈنگلی ایک کریئر ایڈوائز کر سکیں. تو اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں، سپوز کوئی کسی کو ہوتا ہے سوشل فوبیا، دیٹ مینس دیر آر سم پیپل، ایون موسٹ آف دا پیپل who fear to speak in public. وہ پریزنٹیشن دینے سے کترائیں گے، شاید لائک دیز تھنگس. لیکن انٹرپرسنل سکلز میں یہ ہے کہ انسان کو ایک اچھی کمیونیکیشن سکل ہونی چاہیے، اس کو سپوز پریزنٹیشن سکلز ہونی چاہیے، پبلک اسپیکنگ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے وہ سکلز امپارٹ کی جا سکتی ہیں. سپوز ڈبیٹس میں انگیج کرنا ہے، جیسے اسٹوڈنٹس کو ہم فار ایگزامپل بولتے ہیں کہ آپ کو پریزنٹیشن دینی ہے، اور پھر پریزنٹیشن جب اس کو دیتا ہے وہ آگے آتا ہے، اسٹیج فوبیا اس کا نکل جاتا ہے، آہستہ آہستہ سے وہ اچھی پبلک اسپیکنگ کر سکتا ہے. تو یہ تب ہوگا جب اس طریقے کی ٹریننگز، اس طریقے کی اسکلز پرووائڈ کی جاتی ہیں. سو ڈبیٹس، پبلک اسپیکنگ کمپٹیشنز، یا کچھ ایسے کلبس ہوتے ہیں جہاں پہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، اور وہاں پہ وہ گروپ ڈسکشنز ہوتے ہیں، تو اس میں یہ اسکلز ڈیولپ کی جا سکتی ہے. تو اسی طریقے سے جیسے سٹرس کی ہم بات کرتے ہیں، سٹرس کو مینیج کرنے کے لیے بھی کافی ٹیکنیکس ہیں جن کو یوز کر کے ہم جو سٹرس کی اور جو ہماری ٹالرنس ہے، ہمارا برداشت ہے، ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں. So we can raise our level of tolerance for stress. There are various sort of techniques available, like meditation is there, yoga is there, other sort of stress management techniques are there. Uh, we can say occupational therapy is there, or we talk about way of thinking. So this is what can be imparted
اور ہم بات کریں گے سپوز نیگوسیشن اسکلس یا کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی اسکل امپارٹ کی جا سکتی ہے، جہاں پہ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے نیگوشیٹ کرنا ہے، کیسے کسی کانفلکٹ کو ریزالو کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ سکھائی بھی جا سکتی ہیں. یا سپوز ایک assertive بیہیویئر جسے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی بات کہنی ہے لیکن وہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ ہی از نان assertive، تو اس میں کیسے assertiveness لائی جائے. how he can be assertive, that is he can be able to speak what he wants to say. So that is called assertive behavior. تو یہ behavior جو ہے یہ بھی امپارٹ کیا جا سکتا ہے through proper training. یا اسی طریقے سے جیسے ہم نے ابھی بات کی افیکٹو ٹیم ورک کی، ٹیم اسپرٹ کی، تو وہ بھی کلٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، جہاں پہ جو شخص جس میں کوپریشن ایبلٹی نہیں تھی، وہ کوپریٹ نہیں کرتا تھا، لیکن اس کو سکھایا جائے گا اور اس میں وہ اسکل ڈیولپ کی جا سکتی ہیں. دین ہی ول اسٹارٹ کوپریٹنگ ود ایچ ادر. دین ہی کین بی اے بیٹر ٹیم ممبر. جو پہلے ٹیم ورک میں اتنا پروفیشینٹ نہیں تھا، لیکن تھرو پراپر ٹریننگ، تھرو پراپر اسکل اورینٹیشن، his capability for working in a team can be improved. So these are the things which can be taken into consideration as far as development of our interpersonal skills are concerned. ٹھیک ہے، آپ نے انڈرسٹینڈ کیا پراپرلی جو ہم نے ڈسکس کیا؟ Yes, sir. Anything where you have still some sort of confusion or No, sir. okay, so then